مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی ہم ختم نبوت مولویوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ سورہ المائدہ آیت 4 پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اب کلام نہیں کر سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کی تشریح جو وہ کرتے ہیں دوسری آیات اور احادیث صحیحہ کے بالکل خلاف ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا ہے. اس میں تو شریعت کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ یہ شریعت کامل ہے، لیکن ایک کامل شریعت کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ گمراہ نہیں ہوں گے اور کہ اب اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے کسی کو نہیں بھیجے گا. مولوی جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اتاری گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام نہیں کیا. اس ویڈیو میں ہم انہی کے علماء سے ان کا رد کریں گے. اب رہے گی وہ آیت جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ آخری نہیں ہے، اس میں تو صرف یہ بتایا گیا کہ دین مکمل ہوا ہے، یعنی شریعت مکمل ہوئی ہے، باقی تو کئی چیزیں چل رہی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ نبی الاسلام کے آخری حج کے موقع پر نازل ہوئی ہے کہ آج کے دن ہم نے آپ کا دین آپ پہ مکمل کر دیا. تو اس کے بعد بھی آپ 2.5-3 مہینے تو دنیا میں آپ نے گزارے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان احادیث میں نہیں ملتا ہے یہ آخر میں نازل ہوئی ہے. یہ ضرور ملتا ہے کہ یہودی آ کے کہتا ہے، بخاری مسلم الفاظ ہے، امیر المومنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن مناتے. تو ان کا ہمیں تو خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کب نبی الاسلام پہ نازل ہوئی تھی. وہ 9 ذی الحجہ کا تو دن تھا، یعنی یوم عرفہ تو پہلے عید کا دن تھا. اور ترمذی میں موجود ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں پہلے ہی اس دن 2 عیدیں دی تھی، ایک جمعے کا دن عید کا دن اور دوسرا یوم عرفہ کا دن عید کا دن. 2 عیدیں اس دن جمع تھی. اللہ اس وقت مسلمان علماء کے بزرگوں کے دلوں میں وحی کریں گے، الہام کریں گے. الہام جب اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا. الہام ہوگا، الہام سب کے دلوں میں الہام ہوگا، جتنے بھی اس وقت کے بزرگان دین ہوں گے کہ تلاش کرو تلاش. نبوت بھی نہیں چینی ہوئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو وحی والا سلسلہ ہے وہ ان کے ساتھ وہ ہوگا. وحی والا سلسلہ ہے وہ ان کے ساتھ وہ ہوگا. وحی والا سلسلہ ہے وہ ان کے ساتھ وہ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، سچے نبی ہے، اور نبی سے نبوت چھینی نہیں جاتی ہے. تو جب وہ آئیں گے نبی ہی ہوں گے، تو جب وہ آئیں گے نبی ہی ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام امتی بھی ہے، نبی بھی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام امتی بھی ہے، نبی بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھی آئے گی، لیکن وحی کا تعلق دین کے کسی مسئلے کے ساتھ نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھی آئے گی، لیکن وحی کا تعلق دین کے کسی مسئلے کے ساتھ نہیں ہوگا. مجھے اس بات کو کہنے میں یقیناً 5-7 منٹ لگ جائیں گے، لیکن اس وقت تک اپنی جگہ سے ہلنا بھی نہیں. بڑی نازک بات کہنے میں ہے، چھوٹی سی. وہ یہ نبوت بند ہے، وہی بند نہیں. آپ کہیں گے بڑی مجلس میں راز کی بات کہہ دی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الشیاطین لا یوحون الی اولیاءہم. اگر وہ کرتے ہیں، اگر جنات کر سکتے ہیں تو ملائکہ نہیں کر سکتے، فرشتے نہیں کر سکتے. فرشتے اپنے دوستوں کے ساتھ جو اولیاء اللہ ہیں وہ ان کی طرف وہی کرتے ہیں. دیکھیں نا، یہ تو اللہ کا یہ تو انصاف نہیں نا
کہ شیطانوں کو تو کہہ دے کہ تم وہی کرتے رہو، اور فرشتوں کو نہ اجازت دے کہ تم میرے دوستوں کو کرو، تو شیطان بھی وہی کر رہے ہیں، ملائکہ بھی وہی کرتے ہیں، اور نبوت ختم ہے، وہی ختم نہیں۔ اب جو ہمارے یونیورسٹی میں لڑکے پڑھتے ہیں یا پڑھتے نہیں، جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ اس کنٹری میں ہیں، وہ ڈاکٹرز ہوں یا بارسٹرز ہوں، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو وہی جاری ہے، وہی جاری ہے۔ اب جو وہ بات کہتے ہیں ان کا جواب کون دے؟ ان کا جواب دینا ہمارے ذمہ آتا ہے یا نہیں؟ یہ جو علماء ہیں ان کو کہا جاتا ہے ورثۃ الانبیاء، کہ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا لیکن عالم وہ ذمہ داری ادا کریں گے، تو علماء کے پھر ذمہ کہنا کہ وہی جاری ہے یا نہیں۔ لیکن اس کا جواب جو ہے، جواب دینا، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ تیار ہو جائیں جواب سمجھنے کے لیے، اور یہ بھی کہیں کہ یہ بات اگر قادیانی اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہی جاری ہے، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ کہتے ہیں کہ وہی جاری ہے، اور وہ لوگ آ کر ہمیں پوچھتے ہیں تو ہم کیا کہیں؟ جگہ کی بات نہ کرو، نہ کرو، اختلافی بات نہ کرو، اختلافی بات نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جب ان نوجوانوں میں یہ فطرہ پھیلا کہ وہی جاری ہے اور وہ دلائل دیتے ہیں، تو تم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ پرابلم سمجھ گئے؟ میرا جو پرابلم ہے، جو مشکل ہے، وہ سمجھ گئے؟ جو سمجھ گئے ذرا ہاتھ کھڑا کرے تاکہ پھر میں جواب بھی دوں۔ لیکن جو سوال ہے، سوال سمجھ آیا تو جواب آپ کو سمجھائے گا، اور اگر سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا تو جواب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو سنیے، اے اللہ، ان مسلمانوں تک تیرے دین کی یہ امانت اس وقت میں پہنچا رہا ہوں کہ ان کے کانوں تک شاید یہ بات پہلے نہ پہنچی ہو۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی رسالت اور ایک وحی الہام۔ وحی رسالت ختم ہے، جو رسالت والی وحی تھی وہ تو ختم ہے، اور جو الہام والی وحی ہے وہ جاری ہے۔ تو ایک ہے وحی رسالت، ایک ہے وحی الہام، اور وحی الہام اولیاء اللہ کو ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جنات اپنی وحی چلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو بھی یہ قوت دے رکھی ہے کہ میرے بندوں پر اور میرے دوستوں پر تم بھی، اور اس کا نام ہے وحی الہام۔ وحی الہام ہے، وحی رسالت ختم ہے۔ تیرے رب نے وہی کی ہے کس پر؟ شہد کی مکھی کی طرف۔ تو وہی جاری ہے تو کی ہے نا؟ کیا شہد کی مکھیاں مر گئی ہیں ساری؟ جب یہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے وہی کی اِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف۔ اور آپ کا عقیدہ ہے کہ وہی کسی عورت کو نہیں آئی، لیکن قرآن کہتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی ماں جو تھی وہ عورت تھی نا، اس کے بارے میں وہی آئی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ تو جو موسیٰ کی ماں کو وہی آئی وہ وحی الہام تھی، جو مکھی کو وہی آئی وہ وحی الہام تھی۔ تو وحی رسالت ختم، وحی الہام باقی اولیاء اللہ کو بھی ہوتی ہے، اور ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں۔ لیکن میں اگر یہ کہوں کہ مجھے بھی وحی الہام ہوئی، وحی رسالت تو نہیں، مجھے وحی الہام ہوئی، اب مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حدیث کی حجیت پر کہ حدیث اور سنت کا انکار جائز نہیں، اس پر قاری محمد طیب صاحب حکیم الاسلام دیوبند کے، ان کی میں نے ایک تحریر دیکھی، میرا دل اور میرے بدن کا
لوں اس بات پر گواہ ہے کہ ان پر وحی آتی ہے۔ پھر قرآن شریف کے خاتم الکتب ہونے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن شریف خاتم الکتب ہے۔ اب کوئی اور کلمہ یا کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کر کے دکھایا اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے اس کو چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی۔ جو اس کو چھوڑے گا وہ جہنم میں جاوے گا۔ یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس امت کے لیے مخاطبات اور مکالمات کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، یہ دروازہ کھلا ہے، بند نہیں ہو گیا۔ اور یہ دروازہ گویا قرآن مجید کی سچائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ہر وقت تازہ شہادت ہے۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفینا صلی علی محمد